اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کیریئر کس میں زیادہ فوکس ان کو کرنا چاہیے، کون سی لین میں جانا چاہیے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کس کاسٹ آف کنسٹرکشن آ رہی تھی۔ وہ کسی ایک 3 مرلے کے گھر میں 25 لاکھ آ رہی تھی تو آج وہ 55 لاکھ ہے۔ آپ کے نظریے سے کیا بہتر ہے کہ ہمیں کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، دکان میں کہ مکان میں یا کسی اور اس میں پلاٹ وغیرہ میں، فلیٹس میں، کہاں؟ جب ہائی رائز کا ٹائم ہے تو آپ کو اس کے اندر اپارٹمنٹس کے اندر جانا چاہیے۔ السلام علیکم جی، تو خوش آمدید آپ سبھی کا آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں۔ تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے لوگوں کی ضرورت رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں بہت ایکسپرٹ ماشاءاللہ سے سر کاشف شہزاد صاحب۔ تو کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، تھینک یو۔ اچھا سر، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ میں کس طرح انویسٹ کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کس طرح انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ عموماً لوگوں کے پاس ایک بڑی اچھی سیونگ اماؤنٹس ہوتی ہیں یا انہوں نے اپنے سیونگ پلان بنائے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو، جیسے ایک اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کیریئر کس میں زیادہ فوکس ان کو کرنا چاہیے، کون سی لین میں جانا چاہیے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کس چیز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کون سے حالات ہیں اور ان حالات میں آپ کو کن پورشن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں ہم بات کریں کہ کسی زمانے میں لوگ زرعی زمین بہت خریدتے تھے، اب لوگ زرعی زمین سے ہٹ کے پھر لوگوں نے یہاں پہ پلاٹ خریدنے شروع کر دیے۔ لوگ پراپرٹی کو ایک اثاثہ سمجھتے ہیں، جو کہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں 10 سال سے ایک چل رہا ہے تو جو کہ اب بہت کم ہو گیا ہے، وہ ہے ریئل اسٹیٹس میں فائلز خریدنا۔ وہ ایک پورشن ایسا ہوتا تھا کہ فائل خریدی ہے، وہ اس کا ایک فکٹیشیس ریٹ ان پر بڑھتا ہے، لوگ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ عرصہ اسٹیبل نہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو لاس ہو جاتا تھا۔ وہ پورشن بھی ختم ہو گیا۔ اب پھر لوگ پریشان ہیں کہ کس میں انویسٹ کریں۔ وجہ ہے کہ جو پلاٹس آپ نے خریدے ہوتے ہیں، پلاٹس کے اوپر بھی FPR ٹیکس لے رہی ہوتی ہے، اور خالی پلاٹس آپ کو کوئی ریونیو نہیں دے رہا ہوتا، نہ وہ ریونیو دے رہا ہوتا ہے، بلکہ جتنا دیر سے آپ اس کی کنسٹرکشن کریں گے اتنی دیر میں اس کی کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جاتی ہے۔ لیٹس سپوز اگر آپ نے 2020 میں ایک پلاٹ لیا، اس وقت جو کاسٹ آف کنسٹرکشن آ رہی تھی وہ کسی ایک 3 مرلے کے گھر میں 25 لاکھ آ رہی تھی تو آج وہ 55 لاکھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو اپریسیشن ہے وہ کتنی بڑی ہے کنسٹرکشن کے اندر اور کتنی کم ہوئی ہے پلاٹ کی ویلیو کے اندر۔ تو ریونیو جو آپ نے اگر لینا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ریگولر سورس آف انکم ہو، تو آپ کو کنسٹرکٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے، جس میں دکان بھی آ جاتی ہے، جس میں مکان بھی آ جاتا ہے، جس میں اپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو میری لوگوں کو یہی سجیشن ہے کہ آپ پیسہ کنسٹرکٹ پروجیکٹ میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس لم سم اماؤنٹ نہیں ہے تو کسی اچھے ڈیولپر کے ساتھ جو پروجیکٹ بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ سرمایہ کاری کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر، ہمیں زیادہ آپ کے نظریے سے کیا بہتر ہے کہ ہمیں کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، دکان میں کہ مکان میں یا کسی اور اس میں پلاٹ وغیرہ میں، فلیٹس میں، کہاں پر؟ یہ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو بائنگ پاور ہے وہ کیا ہے۔ کسٹمر کو اپنے بائنگ پاور میں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، وہ اس کا ROI چیک کرے۔ ROI مطلب ریٹرن آف جو انویسٹمنٹ ہے نا، وہ زیادہ کس میں ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہمیں زمین بھی چاہیے، ہمیں چھت بھی چاہیے۔ تو دنیا جو بدل رہی ہے، جیسے گلوبلائز ہو رہی ہے، اسی طرح ورٹیکل میں شفٹ ہو رہی ہے۔ اب ہائی رائز کا ٹائم ہے، جب ہائی رائز کا ٹائم ہے تو آپ کو اس کے اندر اپارٹمنٹس کے اندر جانا چاہیے، آپ کو شاپ کے اندر جانا چاہیے ایز کمپیئر ٹو مکان۔ مکان میں آپ کو جو ROI ہے وہ بہت کم ملتا ہے۔ میں اگر بات کروں اس پورشن کی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیریا ٹاؤن میں، یا یہاں پہ اب ایک جو مکان ہے، یہاں پہ 5 مرلے کا مکان کا کرایہ 60 سے 65 لاکھ ہے، اور اسی بیریا ٹاؤن کے اندر ایک سنگل بیڈ اپارٹمنٹ آپ کو 70 سے 80 ہزار روپے رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو ROI جو ہے، ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے، وہ اس ٹائم اپارٹمنٹس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ فل پیڈ ایسی پراپرٹی خریدیں جس کا آپ کو خریدتے ساتھ رینٹ آنا شروع کر دیں، اور یہ جو خریدیں گا وہ کسی ورٹیکل میں خریدیں، مین کہ آپ ہائی رائز پروجیکٹ میں خریدیں، اپارٹمنٹ خریدیں یا شاپ خریدیں۔ ایک تو اس کی مینٹیننس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہوتی ہیں 100 ایئرس کے لیے ہوتی ہیں، ان کے اسٹرکچر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں پہ رینٹ جو پورشن ہے وہ چونکہ شہر کے اندر سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جاب کرنے آئے ہیں دوسرے شہروں سے، ان کی ہر وقت یہ ضرورت رہتی ہے اسمارٹ لیونگ۔
تو پہلے کسی کو اگر لینا پڑتا تو کسی گھر کا پورشن لینا پڑتا تھا یا گھر لینا پڑتا تھا، تو اس میں 100 طرح کے مسائل ہوتے تھے. اب لوگ سمپلی کسی بھی ہائی رائز کے اندر اپارٹمنٹ لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی زیادہ فارمیلٹی نہیں ہوتی. تو میری سجیشن یہی ہے کہ جو کلائنٹ اگر اس کے پاس بجٹ ہے تو وہ پوزیشن پراپرٹی لے. اگر بجٹ کم ہے اور وہ انسٹالمنٹ پہ کوئی لینا چاہتا ہے وہ اپارٹمنٹ لے یا اس کو شاپ لینی چاہیے جس کا ROI بہت اچھا ہے. لیکن سر آج کل تو بہت سی آپشنز ہیں، ہم کہیں پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ریئل اسٹیٹ میں ہی کیوں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم انویسٹ کرتے بھی ہیں تو ہمیں انویسٹ کرتے ٹائم کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، اس ملک میں جو سب سے بڑا جو اکنامکس کا دارمدار ہے، جو ہماری معیشت کا دارمدار ہے، وہ زراعت ہے. ہم ملک کی جو 70% آبادی زراعت کرتی تھی، اب تو 60% رہ گئی ہے. اب کوئی بھی بندہ ایگریکلچر میں ریفارم میں جا نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی پچھلے کئی سال سے نہ تو نیا سیڈ بنایا گیا ہے، نیا سیڈ کو کوئی موڈیفائی کیا گیا کسی کی، جس سے پر کیا ہے جو ایکڑ ہے ہماری آمدن بڑھ سکے، بلکہ ایون فرٹیلائزر اتنا مہنگا ہے، پیسٹیسائڈ اتنی مہنگی ہے، اور ہمارے کسان کو بجلی اتنی مہنگی ملتی ہے، زمینوں کا رینٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جو 60% کا طبقہ ہے جو ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، زرعی ملک ہے. اب دیکھیں کیسا زرعی ملک ہے، اس کو گندم اور چینی منگوانی پڑ رہی ہے دبئی کے اندر سے. بہرحال یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی سب سے بڑی جو معیشت ہے وہ زراعت ہے، اور زراعت کے اندر آپ دیکھیں اتنی آبسٹیکلس ہیں، اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ وہاں پہ لوگ اب باہر نکل رہے ہیں، زرعی زمینوں کو بیچ کے کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں زیادہ تر تو لوگوں کی، اور جو رہ بھی گئے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، انہوں نے بھی وہ زمینیں رینٹ آؤٹ کی ہیں. دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے ہمارا انڈسٹری کے اندر ہماری الیکٹریسٹی اور را مٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم چائنا کو کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمسایہ ممالک سے جو چیز ہمارے پاس 100 روپے کی بن رہی وہ ہمسایہ ممالک ہمیں 25 روپے کی دے دیتا ہے. لوگوں کے پاس چوائس نہیں رہی. اور تیسرا جو کاروبار ہے، لوگ دکانداری کرتے تھے یا دکانداری میں حصے داری کرتے ہیں، تو پاکستان میں چونکہ پارٹنرشپ کا سسٹم اتنا سیکیور ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ انفارچونیٹلی ہاتھ بھی ہو جاتے ہیں، فراڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو وہ بھی کاروبار جو ہے نا اتنا آسان نہیں رہ گیا. اگر کوئی انڈیویجول کرنا بھی چاہے تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ لاہور کی مشہور مارکیٹ جیسے اعظم مارکیٹ ہے، شاہ عالم مارکیٹ ہے، یا دوسری کپڑے کی مارکیٹیں ہیں یا دوسری ہول سیل مارکیٹ ہیں، ان کے بزنس بھی کم ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اب مال کا ٹرینڈ آ گیا ہے، جدید مال کا ٹرینڈ آ گیا. اب اتنے شہر کے ہر کونے میں اتنے بڑے اور جدید مال بن گئے ہیں، اس کے اندر آپ کو سارے برانڈ مل جاتے ہیں، تو لوگ بازاروں کا رخ بھی چھوڑ گئے ہیں، لوگ مال کے اندر جانا پسند کرتے ہیں. اور مال جو بنا رہا ہے، وہ جو انویسٹر یا جو ڈیولپر بلڈر بنا رہا ہے، وہ بہت بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے. تو یہ 3 پورشن جو ہے نا، یہ آپ تو بھول جائیں گا، جس میں آپ اپنا چھوٹی اماؤنٹ سے کاروبار کریں. چوتھا پورشن ہے کہ اس شہر کے اندر میٹروپولیٹن سٹی کے اندر 2.3 ملین گھروں کی شارٹیج ہے، جس میں آپ کو اتنے تو گھر اگر ہم زمین پہ بنانا چاہیں تو وہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ لاہور پہلے ہی ایک کنکریٹ کا شہر بن گیا ہے، سموک کا شہر بن گیا ہے. تو لاہور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ورٹیکل میں جانا پڑتا ہے، اور لاہور میں جو ضروریات رہائشی ضروریات پوری ہونی ہیں وہ ورٹیکلز میں ہونی ہے، وہ آپ کے ہائی رائز میں ہونی ہے. اس کے لیے اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ شاپ لیں، مال کے اندر پلازوں کے اندر شاپ لیں، اس میں بزنس اپرچونٹی ہے. اگر آپ اس سے کم انویسٹمنٹ رکھتے ہیں تو آپ اپارٹمنٹ لیں، کیونکہ لوگوں کی یہاں پہ اتنی زیادہ یہ ڈیمانڈ ہے، یہ اپارٹمنٹ کبھی بھی خالی نہیں ہوں گے، یہ آپ کے رینٹ آؤٹ ہوتے ہی رہیں گے. کوئی بچہ اگر 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے آتا ہے کورس کرنے، یا 6 سال کے لیے آتا ہے لاہور شہر کے اندر، آپ خود دیکھیں کہ آپ یونیورسٹی کے کتنے طلبہ جو ہیں انہوں واپس اپنے دیہاتوں میں جا کے جاب کرتے ہیں. بہت کم ریشو ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹ کی جو واپس دیہاتوں میں جاتے ہیں، انہوں نے اسی شہر کے اندر ہی بسنا ہے، اسی شہر کے اندر ہی انہوں نے رہنا ہے. تو اس شہر کی ڈیمانڈ جو ہے نا ہر سال ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بڑھ رہی ہے. تو میری سجیشن یہی ہے کہ اگر آپ کی چھوٹی بھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کریں. سر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے فراڈ کی قسمیں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فراڈ تو دنیا کے ہر کونے میں ہے، بالکل، اور فراڈ ہوتا بھی وہاں جہاں پہ آپ لالچ کرتے ہیں. جی جی، وہ بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے فراڈیا بھوکا نہیں مرتا. ایسے ہی. تو فراڈ سے دیکھیں کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، اگر ہم بات کریں کہ آپ شوز لینے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسی باہر کہیں ایسی نان برانڈڈ شاپ کے شوز نہیں خریدتے. آپ نے اپنے لیے کپڑے لینے تو آپ اپنے برانڈ پہ جاتے ہیں، آپ نے اپنے لیے کوئی بھی ضروری چیز لینی تو آپ پریفر کرتے ہیں برانڈ کو. تو برانڈ کی ایک ساکھ اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے، برانڈ نے وہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی ساکھ اسٹیبلش کی ہوتی ہے،
اسی طرح جب آپ ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں تو آپ لالچ کے اندر کم ریٹ پہ جو چیز بندہ آپ کو آفر کر رہا ہے آپ اسے خرید لیتے ہیں. آپ کو اگر کوئی لیوائز کے جوتے لاہور شہر کے اندر 25-30 ہزار روپے میں 50 ہزار روپے میں آفر کریں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ اصلی ہوں گے؟ آف کورس وہ نقلی ہوں گے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بندہ انویسٹمنٹ آفر کرتا ہے ہمیں تھوڑی سی اس کی نا آپ کو کرنی پڑتی ہے, ہوم ورک کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کا وہاں پہ جو آن گراؤنڈ پلاٹ ہے اگر وہ 25 لاکھ روپے کا 3 مرلے مل رہا ہے تو وہاں ایک بندہ آپ کو 15 لاکھ کا 12 لاکھ کا کیسے آفر کر رہا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا, یا اس کے اندر ہڈن چارجز ہوں گے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آن گراؤنڈ آپ کو ریئلٹی کیا ہے. اسی طرح کوئی ڈیولپر ہے, بلڈر ہے, وہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر, اس کا پہلا ہائی رائز ہے, وہ محنت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں ریٹ سستے کر دیتا ہوں, جبکہ وہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. زمین کے اصول سے لے کے کنسٹرکشن تک ایک کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے. پھر یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ 3-3, 4-4, 5-5 سال کے پروجیکٹ ہیں. اس دوران آپ کا مٹیریل کا انفلیشن ہوتا ہے, تو وہ آپ کو خود ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, اپنا بچاؤ خود کرنا پڑتا ہے. میری رائے میں, میرے مشورے میں تدبیر یہ ہونی چاہیے, ایک تو کسی ایسے ڈیولپر کے ساتھ کام کریں, بلڈر کے ساتھ کریں جس کی ایک ساکھ اسٹیبلش ہوئی ہو, اس کے کچھ پروجیکٹ ڈلیور ہوئے ہوں, یا اس میں وہ کام کر رہا ہو, کرنٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہو, اس پہ نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کریں جن کا وہ پہلا پروجیکٹ ہو اور وہ ریٹ کو بھی ایسے خراب کریں کہ ہم صرف ایک دفعہ کسٹمر سے ڈاؤن پیمنٹ لے لیں یا قسطیں لے لیں, بعد میں پھر دیکھی جائے گی. اگر آپ کو ایک چیز, ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز اگر 50 لاکھ میں بنتی ہے تو اگر وہ آپ کو کوئی بندہ 30 سے 35 لاکھ کے آفر کر رہا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. کیونکہ کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز 50 لاکھ کی ہے اور یہاں پہ 35 لاکھ کی؟ آپ وہاں پہ ریئلٹی چیک کریں. آپ جس ایریے میں بھی, آپ جس شہر کے اندر بھی ہیں, آپ وہاں پہ جا کے چیک کریں کہ وہاں بندے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. وہاں پہ جو بنے ہوئے اپارٹمنٹ ہیں, بنے ہوئے فلیٹ ہیں یا گھر ہیں, وہاں کرنٹ ویلیو کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں جو انسٹالمنٹ پہ آفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے. انسٹالمنٹ پہ چیز ہمیشہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہوم ورک خود کرنا پڑے گا. سجیشن یہی ہے کہ جس بلڈر کا ایکسپیرینس ہو, جو پروجیکٹ بن رہا ہو, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو سر یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پر کووڈ-19 کے کیا اثر تھے؟ ہاں, کووڈ-19 کی میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں, باہر ضرور فرق پڑا ہے کہ لوگوں کی وہاں کنسٹرکشن نہیں ہوئی, یورپ کے اندر نہیں ہوئی. لاسٹ ٹائم انگلینڈ گیا تو انگلینڈ کے اندر بہت بڑا ہاؤسنگ کا شارٹ فال آیا ہوا ہے کیونکہ وہاں نئی کنسٹرکشن ہوئی. ایون کہ کینیڈا نے بہت سارے امیگرینٹس بلا لیے, ان کے پاس ہاؤسنگ سیکٹر بڑا شارٹ کر گیا. ہمارے یہاں وہ بڑا خوبصورت ملک ہے جو کووڈ کے اندر بھی مزدور کا کام نہیں بند ہوا. تو ایک شارٹ فال جو جینون ہے وہ ہے, جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فرق ہے وہ ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں جو کووڈ کی وجہ سے نہ تو کنسٹرکشن کے کام رکے نہ کوئی اور دوسرے معاملات رکے, وہ چلتے رہے. ایک جینون شارٹ فال ضرور ہے جو کہ مکان کی صورت میں اب ہمارا ملک وہ پورا کر ہی نہیں سکتا, پاکستان میں پورے ہو ہی نہیں سکتے. وہ صرف اور صرف ورٹیکل میں ہونے ہیں, ہائی رائز بلڈنگ کے اندر ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ بننی شروع ہو گئی ہیں. لاہور کے اندر, کراچی میں آلریڈی ٹرینڈ ہے, اسلام آباد میں بن رہی ہیں, بلکہ بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ. لاہور میں بھی اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. تو کووڈ کے اندر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اتنا فرق نہیں پڑا. پاکستان کی ریئل انڈسٹری کے اور بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے فرق پڑا ہے, وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو بتائیں گے. جی ضرور. سر جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے اس میں ریئل اسٹیٹ میں کہ نہیں؟ دیکھیں, اوورسیز پاکستانی کے لیے جو سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے نا وہ پاکستان سے باہر, وہ پاکستان کے اندر وہ ریئل اسٹیٹ ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے پاکستانی ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں کبھی پاسپورٹ نہیں ملتا. یو اے میں آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا, سعودی عربیہ میں آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. ان کی وہاں انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے, وہ ان کو انویسٹ پاکستان میں کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا جیسے یورپی ممالک ہیں, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جیسے کینیڈا ہے, امریکہ ہے, یا یورپ ہے, یا انگلینڈ ہے, یہاں پہ پراپرٹی کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہاں پہ ایکسپینس جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. لوگوں کا سیونگ پلان بہت کم ہے, اور اتنے سیونگ پلان کے اندر وہ وہاں پہ پراپرٹی خرید ہی نہیں سکتے. ان کو الٹیمیٹلی ملک کے اندر ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں. تیسری سب سے بڑی بات ہے, اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ بہت ہی پیار کرتا ہے, لائل ہوتا ہے, حب وطن ہوتا ہے. وہ جب بھی باہر بیٹھتا ہے نا, اس کو اپنے ملک کا ہی لگا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی لوکل خبریں نہیں دیکھتا, وہ پاکستان کی خبریں دیکھتا ہے. وہ لوکل پالیٹکس نہیں دیکھتا, وہ پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتا ہے.
وہ لوکل مارکیٹ کو نہیں دیکھتا، پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے. تو میرے نظریے میں ان کو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو بڑا پروٹوکول دینا چاہیے. ان کا جو انویسٹمنٹ کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. اوورسیز کمیشن جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، جس میں اوورسیز پاکستانی سیل بنائے ہوئے ہیں، جس میں ان کی شکایات سننی چاہیے، وہ بڑے متحرک ہونے چاہیے. اور اوورسیز پاکستانی کے لیے ایئرپورٹس کے اندر بھی فیسلٹیز کاؤنٹر ہونے چاہیے. جب وہ ملک میں آئیں ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو لائلٹی اتنی ہماری ان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ ہمارے ہی گھر کے افراد ہیں، ہم ہی میں سے ہیں. وہ باہر سے جب آتے ہیں تو یہاں مہمان کی صورت میں آتے ہیں. وہ چاہے وہاں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، وکیل ہے، کسی بھی شعبے سے ہو، وہ پاکستانی ہے. جب وہ پاکستان میں آتا ہے تو وہ اپنے گھر آتا ہے. تو واللہ اس کو ایئرپورٹوں کے اندر بھی پروٹوکول دینا چاہیے. گورنمنٹ کو ان کے علیحدہ کاؤنٹر بنانے چاہیے، اور ایئرپورٹ کے اندر بھی ان کو رائلٹی فیل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آئے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کی جو گورنمنٹ کو چاہیے، جہاں جتنی اپرچونٹی انویسٹمنٹ کی دی جاتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی کو اتھارٹی واچ کرے تاکہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی فراڈ نہ ہو. اور تیسرا اوورسیز پاکستانی کیونکہ ماشاء اللہ وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہوں تو جو تدابیر لوکل بندے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے ہونی چاہیے. وہ بھی انہیں کو فالو کریں کہ وہ دیکھیں کہ کس بلڈر کے ساتھ، کس ڈیولپر کے ساتھ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس ریٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ دونوں طرف ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے اتھارٹی بننی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ کاؤنٹر ہونے چاہیے. اور اوورسیز پاکستانی کو بھی چاہیے کہ وہ سرمایہ کاری لالچ میں نہ کرے، بالکل دھیان سے کرے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ آپ سبھی کا ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. امید کرتی ہوں آپ سب کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.